आज हम आपकी मुलाकात कराने चले हैं इंसानी हकूक़ के अमलदार हसन परवेज़ सोत्रा साहब से। कुछ मालूमात ले रहे हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन वर्कर हैं, मसीह वर्कर हैं या मसीह लोग हैं, इन पर जो जुल्म हो रहा है, हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है ये इस पर मुकम्मल तौर पर क्यों खामोश है। ये अब मेरे साथ मौजूद हैं इंसानी हकूक़ के अमलदार जिन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को खुसूसी तौर पर अक़लियतों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस्तेग़फ़ार कर रहे हैं, हसन परवेज़ सोत्रा साहब से। जी सर, आज ना कुछ सवालात हम लेके आए हैं जिसका हम चाहते हैं कि आप हमें जवाब दें, दुनिया को भी इसके बारे में पता लगे। हमारा सवाल है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, बेपनाह जुल्म होता है, इनकी बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, इनको कत्ल कर दिए जाते हैं, इनको तनख्वाही नहीं मिलती वर्करों को, और इनके साथ इम्तियाजी सलूक होता है, चर्च चल जाते हैं, लेकिन हमारा जो मीडिया है ये मुकम्मल तौर पर खामोश है। अखबारात में भी खबरें, किसी अखबार में खबर लग जाती है वो भी सिंगल, तो बाकी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल मीडिया है और ये अखबारात हैं, ये इस पर मुकम्मल तौर पर मैं समझ रहा हूँ खामोश है। क्या वजूहत है? मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ रऊफ साहब आपका कि आप अक़लियतों बिलखसूस मसीहों के साथ होने वाली जो नारवा सलूक हैं पाकिस्तान में, इम्तियाजी सलूक जो इनके साथ हो रहा है, उन पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे वक्त देते हैं ताकि लोगों को आगाही मिले और हम सरकार को कुछ सजेस्ट कर सकें। जहाँ तक रही बात मसीहों के चर्च जलाने की, कम उम्र बेटियों को अगवा करने की, फिर कब्रिस्तानों पर कब्जे करने की, लोगों के घरों में लूट मार करने की, तो इस बारे में जो खामोशी है मीडिया की, वो यकीनन मसीही जो है, हिंदू जो है, सिख जो है, इस वजह से इंतहाई अफसरदा है, इंतहाई फिक्रमंद है कि वो मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए के खिलाफ होने वाली जुल्म जबर पर आवाज बुलंद करता था, अचानक उसने मसीहों के साथ होने वाले जुल्म जबर, हिंदुओं के साथ होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ खामोशी क्यों अख्तियार कर ली है। और मैं समझता हूं कि ये ज़मीर का फकदान है। अगर कोई कहे कि मुझे सरकार ने रोका है, तो मैं असलम परवेज़ सोत्रा बतौर एक सियासी कारकुन इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो जिंदा दिल और बाज़मीर लोग हैं वो तो जेल के अंदर जाके हमेशा अपनी सोच और ख्यालदात जो है उसका इस्तेमाल आजाद तरीके से करते हैं। और ये जो जितने हैं हमारे पास मीडिया हाउस, वो जियो है, वो एक्सप्रेस है, वो ARY है, वो दुनिया न्यूज है, वो नई बात है, समा है, बहुत से या समा है, ये सब के सब जो है कोई आम चीज नहीं। ये तो सारे बड़े सरमायादार और इंतहाई बासर लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे सियासतदान यहां पर मौजूद थे और आप सब ने देखा कि सेठी साहब जो है वो निगरान वजीर आला बने। इसका मतलब है कि मीडिया इंतहाई बासर है। मोहसिन नकवी बन गए हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वजीर आला बन गए हैं, वो वजीर आला बने। मैं समझता हूं कि अब रही बात इन चीजों की कि वो क्यों अक़लियतों की खबरें जो है उनके साथ जुल्म जबर होने वाली, जो उन्हें सताए जाने के मतलब खबरें हैं, उन्हें पब्लिश नहीं करते। ये लम्हाए फिक्रिया है तमाम नॉन मुस्लिम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में आबाद हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द सोशल मीडिया पर इस पे डिबेट शुरू होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ने बकायदा एक मनसूबाबंदी कर ली है कि हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, मसीहों समेत पाकिस्तान में आबाद जो मजहबी अक़लियत है उन पर होने वाले जुल्म जबर के मुतल्लिक जो है वो खामोशी क्यों अख्तियार करता है। इनको चाहिए
کہ جس طرح سے یہ مسجد کی توہین ہونے پر، جس طرح سے توہین مذہب کے کسی ایشو پر یہ میڈیا آزادی کے ساتھ بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اسی طرح سے انہیں چاہیے کہ جس طرح چرچ کو جلایا جاتا ہے، مسیح بستیوں کو جلایا جاتا ہے، مسیحوں کی جو کم عمر بچیاں ہیں انہیں اغوا کر کے جبرن ان کا مذہب تبدیل کروا کے ان سے شادیاں رچائی جاتی ہیں، میڈیا کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی ایک منظم تحریک لے کر آئے گی. ہم پوری دنیا کو نہیں، ان کے دفتروں کے باہر بھی احتجاج کرو، یہ جو میڈیا ہے نا ان کے دفتروں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تحریک چلائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. ان کے دفتروں کے باہر بھی کہ ہم نے اپنے چرچز میں لوگوں سے میٹنگیں کرنی ہیں، ہم نے جو میڈیا ہاؤس ہیں بڑے بڑے ان کے سامنے ہم پروٹیسٹ کریں گے، بھوک ہڑتالیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں جو ہیں ان پر بھی آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح، دوسرے مسائل کی طرح ان پر بھی روشنی ڈالنی ہوگی، اس کو بھی اسی طرح سے ہائی لائٹ کرنا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو کرسچن پہ ظلم ہوتا ہے نا وہ کافی حد تک ختم ہونے کے چانس بنے، کیونکہ انٹرنیشنل بھی جو سے نا خبریں جب جائیں گی انگریزی میں تو باہر کے ملکوں میں بھی جو ہے نا وہ حکومت سے بھی پوچھگچھ ہوگی کہ بھائی یہاں پہ کرسچن پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. یہ یقیناً ہے. دیکھیں، اگر کشمیر کے متعلق پاکستان میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ پر، ہر فورم پر ہر چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس کے اپنے ملک کے جو شہری ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، ان کی کم عمر بیٹیوں کو اغوا کر کے جبرن ان کا مذہب تبدیل کر کے شادیاں رچائی جا رہی ہیں. آپ کے سامنے جڑا والا میں درجنوں چرچ جلا دیے گئے، سینکڑوں گھر جلا دیے گئے، لوٹ لیا گیا ان کو. اور ہمارا میڈیا اس وقت جو ہے وہ میدان میں آیا جب سوشل میڈیا پر سب چیزیں جو ہیں وہ آ چکی تھی اور سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. ہاں، تو پھر انہوں نے آج تک کبھی نا ہمارے میڈیا نے یہ بھی نہیں چیک کیا کہ ہم اس معاملے پر جو ہے نا اپنے وزیر اعظم کا موقف لینے، صدر کا موقف لینے، بالکل گونگے بیڑے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی موقف لیں گے تو پتا لگے گا نا ان کا. بلکہ میں بہت سارے اینکروں کو جانتا ہوں کہ جو یہاں سے ہمارے بڑے بڑے چرچز کے جو ہیڈز ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو جڑا والا لے جا کر، جوزف کلونی لے جا کر خود گورنمنٹ کی پالیسی کو کہ سب اچھا ہے پورا کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے ان سے مطلب کے بیان دلواتے ہیں. اور میں کیا کہوں ان چرچ لیڈر کو، ان مذہبی لیڈروں کو کہ جو وقتی اپنے فائدے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ اتنی بڑی غداری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے 5 سال تک سرکار نے جیل میں بند رکھا بغیر کسی جرم کے، بیماری کی حالت میں. اور پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے قید کروانے میں، مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسانے میں، مجھے 5 سال تک جیل میں رکھنے میں نہ صرف سرکار ایسا کر رہی تھی، ان کو ایسا کرنے کے لیے مسیحی جو سلیکشن کے ذریعے اسمبلیوں میں موجود لوگ تھے، ان لوگوں نے بہترین کردار ادا کیا. میں کہتا ہوں کہ آج وہ بائبل مقدس پکڑ کے پورا وقت جو ہے وہ انجیل سنائیں، لیکن ان کو پہلے خداوند اپنے خدا سے معافی مانگنی ہوگی کہ بے گناہ شخص کو جو عوام کا آواز تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ان کو 5 سال تک جیل میں رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں سے بچ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دنیا کی عدالت ہیرا پھیری کر سکتی ہے، لیکن خدا کی عدالت میں انہیں جواب دینا ہوگا. نہیں، ان کو یہ بھی خطرہ ہوگا نا کہ اسلم پرویز سوترا صاحب تو پھر ہر ہفتے جو ہے 2-2 3-3 احتجاج کرتے ہیں لاہور پریس کلب. یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہونا، یہ تو معاملہ بہت آگے نکل جائے گا. دیکھیں جی، یہی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں اچانک چینج ہوئے ہیں. میں 5 سال تک جیل میں رہا ہوں. جب میں واپس آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا، بلکہ
بڑے بڑے میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ بھی بدلے ہوئے ہیں، ان کے خیالات جو ہیں مسیحوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ان پر ہونے والے ظلم جبر کے لیے وہ نہیں جو پہلے تھے۔ اچھا، میری تجویز ہے حسن پرویز سوترا صاحب کہ 15 دن بعد بھی جون سے ہے نا، اگر آدھا پیج بھی دے دیا جائے اقلیتوں کے مسائل کے اوپر، تو اس سے یہ ہے کہ ان کے جو کرسچن وغیرہ ہیں، جو اقلیتی ہیں، ان کے حقوق کی بات بھی ہو جائے گی اور حکومت تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ ایک 15 دنوں میں ایک پروگرام ہی کر لے، ایک چینل بھی کر لے، یا ایک اخبار کالم بھی لکھ دے، تو اس سے بھی جو ہے نا 15 دن صرف۔ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سجیسٹ کیا کہ تمام میڈیا کو چاہیے کہ ویک میں، ایک ہفتے میں کم از کم ہر چینل جو ہے ایک اقلیتوں کے لیے ایک پروگرام کرے، اور پھر اسی طرح پرنٹنگ میڈیا میں بھی ہمیں 5% کے حساب سے جو ہے وہ جگہ ڈیلی کے بیس پہ ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اخبار پڑھتا ہوں، جنگ پڑھتا ہوں، ایکسپریس پڑھتا ہوں، دنیا پڑھتا ہوں، ہمیں ہفتہ ہفتہ کوئی کرسچنوں کی جو ہندوؤں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی، نہ کسی نمائندے کا کوئی بیان چھاپنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ظلم ہے۔ یہاں پر میں آج تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی جو تنظیم ہے، میں انہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں اور اقلیتوں کو، مسیحوں کو، ہندوؤں کو بھی اپنے اپنے آپ چینل میں، اپنے اپنے نیوز پیپر میں جگہ دیں، تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں، سرکار تک پہنچیں، پوری دنیا میں اس بات پر ڈبیٹ ہو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ جب ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اپنے خیالات پیش کرنے کا، تو ہمارے مسائل کیسے لوگوں تک پہنچیں گے؟ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔